حامدا و مسلیا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلوات کے بعد آج کا عنوان اعتکاف کی عظمت کے حوالہ سے ہے۔ حالت اعتکاف کرنے والوں کا رب کی بارگاہ میں مقام اتنا ہے کہ رب ذوالجلال اپنے جلیل القدر نبیوں کو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، آپ سے رب ذوالجلال فرماتا ہے پکا وعدہ کرو میرے ساتھ، جو لوگ بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے آ رہے ہیں، جو اعتکاف کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے تم نے بیت اللہ شریف کو صاف ستھرا کرنا ہے۔ یا فرید، اعتکاف بڑی قدیمی عبادت ہے۔ اعتکاف یہ آج کی کوئی پیداوار نہیں ہے، بڑی قدیمی عبادت ہے۔ بعض لوگوں نے اسے جائز طریقہ سے کیا، بعض نے ناجائز طریقہ سے کیا۔ قرآن مقدس میں بنی اسرائیل کا ایک تذکرہ کیا گیا، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا ہے جو بتوں کے سامنے بیٹھے ہوئے اعتکاف کر رہے تھے۔ اندازہ کریں، اب یہ ناجائز عمل تھا، جس کا مطلب ہے کہ یہ عبادت کا استعمال صحیح بھی ہوا اور لوگوں نے اسے بتوں کے لیے بھی اختیار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اعتکاف کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس کوہ طور پہ بلایا، عبادت و ریاضت کرتے رہے۔ وہ حالت اعتکاف تھی۔ اعتکاف کی حالت میں آپ وہاں پر رہے ہیں، اور پھر یہ عمل کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کائنات کے عالی، کائنات کے آقا، اعتکاف کرنے کا حکم بھی عطا فرماتے ہیں۔ اعتکاف پرانی عبادت ہے، اسے اللہ کے گھر میں بھی کیا گیا، مقدس مقامات پر کوہ طور پہ کیا گیا، اور یہاں اس عبادت کا غلط استعمال کافروں نے بھی کیا کہ وہ حالت اعتکاف میں چلے جاتے اور بتوں کے سامنے بیٹھ جایا کرتے۔ اعتکاف اس کے معنی ہے روک لینا، بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں روک لیتا ہے۔ اعتکاف کا معنی ہے بند کر لینا۔ ایک شخص اپنی قوتوں کو مخلوق سے، باہر سے کی دنیا سے بند کر کے مسجد میں بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اعتکاف کا ایک بڑا لطیف معنی شیخ ابن منظور نے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اتنی توجہ کے ساتھ کسی کی طرف متوجہ ہونا
کہ کسی بھی لمحے بندے کا چہرہ پھرنے نہ پائے. اور یہ شخص جو حالت اعتکاف میں آتا ہے اپنا تن من دھن لگا کر صبح و شام اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے اور اس انداز میں آ جاتا ہے کہ میرے اللہ اب میں آ گیا ہوں, اب میں جاؤں گا نہیں, اب تو نے مجھے بلایا ہے. اپنے گھر میں کوئی کسی کو آنے دیتا ہے؟ اپنے گھر میں کوئی کسی کو آنے نہیں دیتا جب تک کہ اجازت نہ ہو. تو معتکف وہ بندہ ہے جسے رب ذوالجلال خود اسے گھر سے اٹھا کر اپنے گھر میں لے آتا ہے. یہ اتنا خوش نصیب بندہ ہے. اور یہ اعتکاف پاک صاف بندہ مرد ہو, پاک صاف ہو, عقل والا ہو, مسلمان ہو, جس مسجد کے اندر جماعت ہوتی ہو اس مسجد کے اندر رمضان المبارک کے آخری 10 راتوں میں, یعنی یہ والی جیسے 20واں روزہ ہے اور 20ویں اور 21ویں کے درمیان میں عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے. اب یہ مردوں کے لیے. عورتیں اسی طرح سے, عورت پاک صاف ہو, ماہانہ عارضے سے نفاس سے پاک ہو, عورت عقل والی ہو, اور وہ اپنے مسلمان ہو, گھر کے اندر کسی ایک جگہ کا انتخاب کر لے اور یہاں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتی رہے. اور یہی رمضان المبارک کے آخری 10 دن جب وہ بیٹھ جاتی ہے تو یہ عورت کا اعتکاف ہوا کرتا ہے. اب یہ عمل جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ, جس کا مطلب ہے کہ اگر معاشرے کے چند لوگ بھی اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں تو باقی سارے کے سارے سرخرو ہو جاتے ہیں, اور اگر یہ بھی نہیں بیٹھتے تو پھر کوئی بھی فرد سرخرو نہیں ہوتا. اللہ جل جلالہ کی ناراضی ہوتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھولا, تم آئے ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. تو اللہ رب العزت بندے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ آ رہا ہے. اب یہ حالت اعتکاف ہے. حالت اعتکاف میں جو کام, یہاں پر 3 طرح کا اعتکاف ہے. ایک ہے واجب اعتکاف, ایک ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف, اور ایک ہے نفلی اعتکاف. واجب اعتکاف یہ ہے کہ کوئی بندہ منت مان لیتا ہے, اور اس کی 2 صورتیں ہیں کہ منت مانتا ہے کہ میں اعتکاف کروں گا, یہ مطلق ہے, یا کہتا ہے میرا اگر یہ کام ہو گیا تو پھر میں اعتکاف کروں گا, یہ مقید ہے, یہ واجب ہو جاتا ہے. اور دوسرا اعتکاف یہ ہے کہ آخری 10 دنوں میں, رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں بندہ بھکاری بن کر, منگتا بن کر, جھولی کو پھیلا کر, ہاتھوں کو وا کر لیتا ہے, نگاہوں کو جھکا لیتا ہے, اور پیار بھرا جملہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ میرے اللہ میں آ گیا ہوں. اور بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس موقع پر اس مناسبت سے فرمایا کرتے, یوں سمجھیے کہ جب کوئی بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے تو ان میں سے ایک ذرا سینئر ہوتا ہے اور باقی جونیئر ہو جاتے ہیں.
تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی مانگنے والے، ایک ان میں سے سینئر ہوتا ہے، دوسرے نابینا لوگوں نے ایک دوسرے کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوتا ہے، پھر وہ مانگتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، مانگتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، دے جا سخیا راہ خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لاوے گا۔ اب جملے تو یہ ہیں، بابا جی قبلہ فرمایا کرتے ہیں بالکل اسی طرح سے جو حالت اعتکاف میں آ جاتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو کشکول بنا کر، اپنے دامنوں کو وا کر کے، اپنے نگاہوں کو جھکا کر، اپنے دلوں کو بچھا کر رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، مولا اور کوئی دروازہ ہوتا تو وہاں چلے نہ جاتے، تیرا کھلا ہوا دروازہ دیکھ کر آیا، ہمیں بخشش کی بھیک عطا فرما دے۔ اور دوسرا سنت اعتکاف ہے، اور تیسرا نفلی اعتکاف ہے۔ ہم جب بھی مسجد میں آتے ہیں بس نیت کر لیتے ہیں تو وہ بھی اعتکاف ہو جاتا ہے۔ یہ نفل اعتکاف 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، اس سے بھی کم ہو سکتا ہے۔ یہ 3 طرح کے اعتکاف ہیں۔ اب جو اعتکاف ہمارے ہاں پاکستان میں، یہاں آج عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے شروع ہو رہا ہے، یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اب یہاں پر جو اس کے آداب ہیں، آداب اختیار کیا کیا جائے؟ اصل میں یہ ہے کہ بندہ اصلاح نفس چاہتا ہے، اپنے دل کی اصلاح چاہتا ہے، آنکھوں کی صفائی چاہتا ہے، وہ کانوں کو، سماعتوں کو رب ذوالجلال کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کام کے لیے جو چیزیں ہو سکتی ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت، میرے اللہ مجھے صاف کر دے۔ ایک شخص حدیث بیٹھ کر پڑھتا ہے، میرے اللہ مجھے صاف کر دے۔ ایک شخص انبیاء و مرسلین کی سیرت کی کتابیں پڑھتا ہے، میرے اللہ مجھے صاف کر دے۔ وہ اولیاء اللہ کی سیرت کی کتابیں پڑھتا ہے، میرے اللہ تو مجھے صاف کر دے۔ یہ شخص کبھی واعظ و نصیحت میں بیٹھا ہوتا ہے، میرے اللہ مجھے تو صاف کر دے۔ کبھی نعت شریف سن رہا ہوتا ہے، میرے اللہ تو مجھے صاف کر دے۔ کبھی آستانہ محبوب کو وسیلہ بنا کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ مولا جس کی بات کو تو مانتا ہے وہ تیرا مصطفیٰ ہے، وہ تیرا مرتضیٰ ہے، وہ تیرا مجتبیٰ ہے، اس مصطفیٰ کا واسطہ لے کر آ گئے، ہمیں معافی عطا فرما دے۔ بندہ بیٹھ کر اپنے دل کی صفائی چاہتا ہے، نعت شریف کو سنتا ہے، سیرت کی کتابوں کو پڑھتا ہے، اور وہ ایسے استغفار کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، صرف اس لیے کہ میرے اللہ تو مان جا۔ یہ طریقہ ہے کہ جس وقت کوئی بندہ حالت اعتکاف میں آ جاتا ہے، مگر اعتکاف مضبوط ہے لیکن ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی طبی حاجت کے یا شرعی حاجت کے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بغیر کسی طبی حالت کے، شرعی حالت کے مسجد سے قدم بھی باہر رکھ دیتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ شرعی حاجت ایسے ایک آدمی ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا، تو شرعی حاجت ہے کہ وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جائے۔ طبی حاجات میں پیشاب کرنا ہے، فضلہ کا کرنا ہے، پخانے کا کرنا ہے، طبی حاجت میں ہے۔ اگر ایک آدمی یہاں پر مسجد سے متصل جو طہارت خانے بنے ہیں یہاں پر وہ چین کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ہے، گھر میں جا کر ہی وہ وہاں پر اپنے اس عمل کو تکمیل کر سکتا ہے تو گھر میں بھی جا سکتا ہے۔ یہ شخص اگر اسے کوئی کھانا لا کر دینے والا نہیں ہے تو یہ شخص ایسا ہے کہ یہ آدمی خود بھی کھانا لینے کے لیے جا سکتا ہے اور رفع حاجت کے لیے جا سکتا ہے۔
یہ طبی حاجات ہیں، اگر طبی حاجت ہو تو پھر باہر جا سکتا ہے، اور اگر طبی حاجت نہ ہو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس نے قدم باہر رکھ دیا اس کا اعتکاف جاتا رہے گا، یعنی سنت اعتکاف اس کا ختم ہو جائے گا۔ جیسے فنائے مسجد، جہاں یہ مسجد کی ٹوٹیاں جہاں پر وضو کرتے ہیں، اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہاں چلے جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، مگر علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ کہتا ہے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا محتاط ہونا چاہیے، جو لوگ اعتکاف کی حالت میں ہوں اس جگہ جا کر وہ بیٹھ کر مسواک نہ کرے، اس لیے کہ جو علماء کا طبقہ کہتا ہے فنائے مسجد میں جانے سے اعتکاف چلا جاتا ہے تو ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ وہاں بیٹھ کر آپ اپنے برتن نہ دھوئیں، اپنے کپڑے نہ دھوئیں، چونکہ یہ مسجد کا خارج حصہ شمار کرتے ہیں۔ لہذا محتاط ہو کر، احتیاط اسی میں ہے کہ جو فنائے مسجد ہے، جیسے یہ ٹوٹیوں کی جگہ ہے، وضو کی جگہ ہے، غسل خانے ہیں، بغیر حاجت کے نہ جائیں۔ لیکن آج کل گرمی کا موسم ہے، نہانے کے لیے بھی بے تابی بھی ہوتی ہے، تو اس کے لیے اگر یہ بندہ سمجھتا ہے کہ اگر اب میں نے نہ نہایا میں بے ہوش ہو جاؤں گا، اور یہ قوی اندیشہ ہے، تو پھر اجازت ہے اسے، یا گرمی کا احساس کرتا ہے، مگر مسجد کے اندر اس کا طریقہ یہ ہے مسجد کے اندر بڑا ٹب رکھ لے اور اسی کے اندر نہا لے تاکہ مسجد سے باہر نہ جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حالت اعتکاف میں ہوا کرتے تو آپ تولیہ گیلا فرماتے اور گیلا تولیہ آپ اپنے جسم پر پھیر لیا کرتے۔ حالانکہ آپ بابا جی قبلہ روزانہ آپ کی عادت شریف ہے، روزانہ آپ غسل فرمایا کرتے، لیکن حالت اعتکاف میں پایا کرتے کہ یہاں پر میں اس انداز میں رہتا ہوں، یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ اگر کوئی شخص طبی اور شرعی حاجت کے بغیر مسجد سے باہر گیا، اعتکاف اس کا ٹوٹ گیا۔ اگر کوئی شخص صنفی عمل کو اختیار کر بیٹھا، اعتکاف اس کا ٹوٹ گیا۔ اگر اسی انداز میں وہ لطیف لطیف باتیں کر کے وہ انزال تک پہنچ گیا، اعتکاف اس کا ٹوٹ گیا۔ غرض ہے جس وقت بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر روزے کے ساتھ اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے، لہذا روزے کو برقرار رکھا جائے گا۔ اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے، اعتکاف میں بیٹھا، خبر آ گئی کوئی شخص فوت ہو گیا ہے، وہاں جانا چاہتا ہے، یہ اٹھ کر چلا گیا۔ جب وہاں چلا گیا تو اب اس کے مثلا چوتھا دن ہے، ابھی دن 6 پڑے ہوئے ہیں، تو اب ایسا نہیں ہے کہ 6 دن کا اعتکاف کرے گا۔ جس دن کا اعتکاف اس نے توڑا ہے وہی بعد میں 1 دن کا اعتکاف کرے گا، 1 دن کا اعتکاف کرے گا۔ بات سمجھتے ہیں کہ جتنے دن باقی ہوں گے سب کا اعتکاف کیا جائے گا، نہیں، اسے 1 دن کا، جس دن اعتکاف توڑا ہے اس 1 دن کا اعتکاف کیا جائے گا، یہ اس کے ذمہ لازم آ جائے گا۔ لیکن کبھی مسجد سے باہر جانا یہ لازم ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ آگ لگ گئی، مسجد سے باہر جانا پڑے گا، یہ نہیں کہ میں تو اعتکاف میں ہوں یا جل جاؤں میں باہر نہیں جاؤں گا، خدا نخواستہ وہاں پر چھت گرنے کے قریب ہو گئی، کبھی اندیشہ ہو گیا، اس آدمی کو چاہیے کہ مسجد سے باہر چلا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اب جان کا خطرہ ہے، تو جب بعض حالات میں مسجد سے باہر جانا ضروری قرار پا جاتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آ جائے گا تو اعتکاف اس کا ٹوٹے گا بھی نہیں، اعتکاف بھی برقرار رہے گا۔ امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی آدھا دن باہر رہے تو پھر اعتکاف ٹوٹتا ہے، اور اگر باہر نکلا پھر واپس آ گیا تو اعتکاف باقی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اگر اسے پتہ ہے کہ میں حالت اعتکاف میں ہوں تو اس نے قدم باہر رکھ دیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور بالکل اسی طرح کہ بندے کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے،
کہ ضروری تو نہیں ہے کہ 2-4 روٹیاں کھائے تو روزہ ٹوٹے گا. روزہ یاد ہے, اس نے ایک گھونٹ پانی کا پی لیا, ایک لقمہ حلق سے نیچے لے گیا تو روزہ اس کا پھر بھی ٹوٹ گیا. بالکل اسی طرح سے حالت اعتکاف میں جو شخص ہے تو اس نے اپنا قدم مسجد سے باہر رکھ دیا, اسے پتہ ہے کہ میں حالت اعتکاف میں ہوں, قدم باہر رکھ دیا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. بالکل اسی طرح سے اعتکاف کے حوالہ سے عورتیں گھر میں اعتکاف بیٹھیں, مسجد میں اعتکاف نہ بیٹھیں, چونکہ جیسے پہلے زمانہ محفوظ تھا آج محفوظ زمانہ نہیں ہے. جہاں بہت زیادہ حفاظت ہو تو وہاں مسجد میں بیٹھا جائے, جیسے مسجد نبوی شریف ہے وہاں پر خواتین بیٹھ جائیں, وہ علاقہ محفوظ ہے. لیکن ان مساجد کے اندر جہاں پر علاقے محفوظ نہیں ہیں, خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھیں, مسجد میں اعتکاف نہ بیٹھیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اعتکاف کیا کہ میرا رب مجھ سے مان جائے, حضور فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس معتکف اور جہنم کے درمیان میں 3 گہری خندقیں بنا دیتا ہے. اس بندے کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں بنا دیتا ہے, اور ایک خندق کی چوڑائی اتنی ہے جیسے مشرق سے لے کر مغرب تک. یہ 3 خندقیں, ایک اعتکاف کرنے والا بندہ, اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 بڑی خندقیں. یہ بندہ تاکہ اس جہنم کی آگ کی حرارت سے بھی محفوظ رہ سکے. خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آخری عشرہ آتا, کانا یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ آپ نے رمضان المبارک کے آخری دنوں میں اعتکاف فرمایا. ایک مرتبہ آپ نے اعتکاف نہ فرمایا تو پھر آپ نے اس کے بعد 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا. 10 دن کا اعتکاف آپ نہ فرمایا, مگر اس گزرنے جانے کے مہینہ گزر جانے کے بعد آپ نے پھر 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا. کائنات کی آقا سرکار دو سرا آپ ارشاد فرماتے ہیں من اعتکف فی رمضان کانا کحجین و عمرتین. جو شخص رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں راتوں میں اللہ کے لیے اعتکاف کرتا ہے, رب ذوالجلال ایک نہیں بلکہ 2 حجوں کا اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور اس کا ایک اور جو ثواب دستیاب ہوتا ہے, خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہو یعتکف الذنوب یجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا یہ بندہ جو مسجد کے اندر اعتکاف کر رہا ہوتا ہے, اب یہ بندہ جو اعتکاف کی حالت میں ہے, اعتکاف کر رہا ہے, اس بندے کو اللہ جل جلالہ مقام عطا کیا فرماتا ہے. یہ بندہ بہت سے کام کرنے سے رک گیا, اب مریض کی تیمارداری نہیں کر سکتا, اب یہ غریبوں کے کام نہیں آ سکتا. پہلے تو غریبوں کے کام آ سکتا تھا, اب تو مسجد میں اعتکاف کر لیا. اب یہ اپنے گھر والوں کے لیے جو کام کر سکتا تھا وہ کام نہیں کر پا رہا. یہ بندہ کسی جنازے میں شامل ہو سکتا تھا, اب جنازے میں نہیں جا سکتا. یہ راستے میں پڑے ہوئے کانٹوں کو ہٹا سکتا تھا, مگر اعتکاف کی وجہ سے اب کانٹوں کو نہیں ہٹا سکتا. یہ بھولے بھٹکے بندوں کی راہ نمائی کر سکتا تھا, مگر اب نہیں کر پا رہا. رب کو اتنا پیار آتا ہے,
فرشتوں سے فرماتا ہے یہ اگر بندہ اعتکاف کی حالت سے باہر ہوتا اور جو جو کام وہاں رہ کر سکتا تھا اور اب نہیں کر رہا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں سارے کے سارے ان اعمال کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دو۔ اس عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ اس عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ذہن میں رہے کہ پہلے لوگ بتوں کے سامنے اعتکاف کیا کرتے، جنگلوں میں نکل جاتے، رہبانیت کو اختیار کرتے، بیوی کو چھوڑتے، بچوں کو چھوڑتے، اولاد کو چھوڑتے، معاشرے کو چھوڑتے، لوگوں سے چھوڑتے، جنگلوں میں نکل جایا کرتے تھے، کسی سے بات نہ کیا کرتے تھے۔ مگر مسلمانوں پر رب نے کرم یہ کیا، رہو گھر کے قریب، باتیں بھی کرو، سارے اعمال کرو، مگر یاد رکھنا کہ جو نیکیاں وہ بھی نہیں کما سکتے تھے وہ تمہارے کھاتے میں عطا کر دی جاتی ہیں۔ وہ رہبانیت کو اختیار کرتے۔ اللہ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، رہبانیت نہیں، بلکہ رب ذوالجلال نے یہاں پر رہبانیت کا متبادل عطا فرما دیا۔ چونکہ رہبانیت میں یہ ہوتا تھا کہ بندہ، کوئی بھی شخص وہ ظاہری خلوت کو اختیار کرتا۔ ظاہری خلوت کو مطلب ہوتا ہے کوئی اس کے پاس نہ ہوتا، بیوی نہیں، بچے نہیں، اولاد نہیں، دوست نہیں، ساتھی نہیں، وہ ظاہری خلوت کو اختیار کرتا۔ مگر حضور کے ذریعہ سے رب ذوالجلال نے یہ عبادت عطا فرمائی، ظاہری خلوت نہیں، باطنی خلوت کو اختیار کر، باطنی خلوت کو اختیار کر، اپنے باطن کو علائشوں سے صاف کر، اپنے باطن کو دوسروں کی توجہ سے صاف کر، اپنے باطن کو رب کی طرف لے جا۔ اور جب یہ بندہ باطن کو رب کی طرف لے جاتا ہے، اب یہ بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے برگزیدہ بندوں میں یوں ہوتا ہے کہ رب کی خواہش بھی یہی ہے۔ اور بڑے پیار سے کہتا ہوں ذرا زندگی پر نظر ڈالیں، کتنی نفس کی خواہشات کی تکمیل کی، جو اس نے کہا اس کے پیچھے گئے۔ یارو کبھی سوچا کہ اللہ کی بھی ایک خواہش ہے؟ یا اللہ تیری خواہش کیا ہے؟ تو رب العالمین ہے۔ اور مت ہے یا آدم تفرغ لی عبادتی، ہر ایک کو وقت دیتا ہے، مجھے بھی تو وقت دے، میں تیرا رب ہوں، تیرا پروردگار ہوں۔ تفرغ لی عبادتی، میں تیرا رب ہوں، میرے لیے وقت نکال۔ املأ صدرک غنن، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں تو میری طرف آ، میں تجھے اندر سے امیر بنا دوں گا، میری طرف آ تو صحیح۔ اور یہ شخص جو اللہ جل جلالہ کی طرف جاتا ہے، یہ سودا گھاٹے کا نہیں، یہ سودا خسارے کا نہیں۔ حضور نے فرمایا من انقطع الی اللہ عز وجل، جو شخص اللہ رب العزت کی طرف ہو جاتا ہے، دنیا سے باتوں کا سلسلہ ختم ہوا اور رب سے جڑ گیا، من انقطع الی اللہ عز وجل کفاہ اللہ کل معونہ، تو رب ذوالجلال اس بندے کو ہر دکھ سے آزاد کر دیتا ہے۔ دکھ آتا بھی ہے مگر یہ دکھ کو نہیں دیکھتا، جس نے دکھ کو بھیجا ہوا ہوتا ہے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب دکھ کو نہیں دیکھتا، دکھ بھیجنے والے کو دیکھتا ہے تو اس کا دکھ دور ہو جایا کرتا ہے کہ یہ پہلے جس ہاتھ سے میں مٹھائیاں کھا چکا ہوں، اب یہ کڑوا پھل اسی کی طرف سے آیا تو اسے بھی لے جاؤ۔ یہ محبت کے سودے کے اندر آ جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بندہ، اعتکاف کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے، رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے۔
اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان تقرب الی عبدی شبرا تقربت منہ ذراعا، جب میرا بندہ ایک بالشت آگے بڑھتا ہے اللہ فرماتا ہے میری رحمت میں جوش آ جاتا ہے، میرے کرم کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگ جاتا ہے۔ یہ تو ایک بالشت آگے آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں ایک گز آگے بڑھ کر اس بندے کا استقبال کیا کرتا ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ ذرا تصور میں لائیں نا، اللہ استقبال کر رہا ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں، اللہ بندے کا استقبال کر رہا ہے۔ اس نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مخلوقات بنائے، بندے سوچ جب تو ایک بالشت اس کی طرف بڑھتا ہے، رب لم یزل ایک گز آگے بڑھ کر تیرا استقبال کرتا ہے۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، جب کوئی شخص ایک گز آگے بڑھتا ہے، رب ذوالجلال دونوں ہاتھوں کی کشادگی جو اس کی شان کے لائق ہے آگے بڑھ کر اس بندے کا استقبال کر رہا ہوتا ہے۔ حق فرید یا فرید حق۔ اور جو لطف کی بات ہے، اعتکاف کی حالت میں آنے والے تیرا رب تیرا استقبال کر رہا ہے، تیرا رب تیرا استقبال کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور اس مستی کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ، اس مستی کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ کہ تیرا رب تیری انتظار کر رہا ہے۔ اور پھر ان اتانی یمشی، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف آہستہ آہستہ چل کر آتا ہے، ان اتانی یمشی اتیتہ ہر والا تن، میرا بندہ آہستہ آہستہ چل کے آ رہا ہوتا ہے، میں دوڑ لگا کر اپنے بندے کی طرف آ جاتا ہوں۔ اعتکاف اس محبت کے ساتھ بیٹھے، میرا اللہ آ رہا ہے، میرا اللہ آ رہا ہے، اللہ کے جلوے، اللہ کا آنا، اللہ کے جلوے آ رہے ہیں، اللہ کا کرم آ رہا ہے، بندے اللہ کا فضل آ رہا ہے، بندے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، بندے اللہ کا جود آ رہا ہے، بندے اللہ کا احسان آ رہا ہے، اور تو سو رہا ہوتا ہے، تیرے رب کا فضل تیرا پہرا دے رہا ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف میں آنے والے، یہ تیرا مقام ہے، یہ تیرا مقام ہے۔ اس موقع پر تیسرا جو بندے کو فائدہ ہوتا ہے حالت اعتکاف میں آنے کا، وہ یہ کہ بندے کے اندر دنیا کی بے رغبتی اور رب کی رغبت بڑھتی ہے۔ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، اور حکم ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبت ہو جا، تیرا رب تیرے ساتھ پیار کرنے لگ جائے گا۔ یعنی اس سے بڑھ کر ضمانت، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، جھٹ سے ہم کہتے تو اس کی ضمانت دیتا ہے، تو اس کی ضمانت دیتا ہے، لوگ ضمانت سے ذرا کھسک جاتے ہیں۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس کی ضمانت دینے والا کوئی عام بندہ نہیں بلکہ مدینے والے میرے مصطفیٰ ہیں۔ ضمانت ہی میرا مصطفیٰ دے رہا ہے، وہ ضمانت آ رہی ہے کہ میرے بندے وہاں پر ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، درمیان میں ضامن میرا مصطفیٰ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں دنیا سے بے رغبت ہو کر رب کے ساتھ رغبت رکھنا شروع کر دے، میں تیرا مصطفیٰ ضمانت دیتا ہوں کہ تیرا رب تیرے ساتھ پیار کرنے لگ جائے گا۔ دیکھیں اس کا ایک جو اور بھی فائدہ، خود احتسابی، دنیا کے دھندے میں ہم لگے ہوئے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، دفتر میں جا رہے ہیں، کچہری میں جا رہے ہیں،
بازار میں جا رہے ہیں، خریداری ہو رہی، وہ اپنے احتساب کا موقع ہی نہیں ملتا۔ جب بندہ تنہائی میں بیٹھ کر کہتا ہے اوہ میں نے یہ بھی کر لیا، اوہ میں نے یہ بھی کر لیا، اوہ میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، جب کہتا ہے میرے اللہ معاف کر دے، پہلے تو ضمانت تھی میرے مصطفیٰ کی، اب بذات خود رب ہی فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ میرے بندے اب تو میرے پاس آ گیا ہے، اب تو توبہ کرتا چلا جا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ معتکف بندے کا استقبال ہے، یہ معتکف کا استقبال رب ذوالجلال فرماتا ہے۔ اور پھر یہ جو مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، لوگ بازاروں میں دھرنا دیتے ہیں، گلیوں میں دھرنے دیتے ہیں، سیاسی دھرنے دیے جاتے ہیں، آؤ یہ دینی دھرنا بھی دے کر دیکھو، یہ دینی دھرنا دے کر دیکھو۔ اور عجیب بات ہے کہ ان دھرنے والوں کو اٹھانے والے سیاسی لوگ ہوتے ہیں، سیاسی لوگ ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، اٹھ جاؤ، مان لی بات، پھر وہ مانے نہ مانے، اٹھو۔ وہ لوگ سیاستدان آ کر اٹھاتے ہیں، دھرنوں سے بیوروکریٹس آ کے اٹھاتے ہیں، دھرنوں سے بڑے یہ لوگ آ کے اٹھاتے ہیں۔ مگر عجیب بات ہے کہ جب بندہ ان آخری 10 دنوں میں دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے، رب ذوالجلال اس کو اٹھانے کے لیے اپنی طرف سے چاند بھیج دیتا ہے۔ چاند کو دیکھو، یہ چاند وہ اٹھاتا ہے، وہ چاند بھیجتا ہے کہ میرے چاند، او میرے چاند، میں تیرے لیے چاند کو بھیج رہا ہوں۔ یہ رب کا چاند، وہ اس چاند کو آ کر چاند اٹھاتا ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جب بندہ آ جاتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، تھرمامیٹر سے بخار چیک کیا جاتا ہے، ہوا کو ناپنے کا الگ آلہ ہے، اس طرح سے بلڈ پریشر کو ناپنے کا الگ آلہ ہے، بلڈ شوگر جو ہے اس کو ناپنے کا الگ آلہ ہے، اور بندہ مومن کو ناپنے کا الگ آلہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب بندہ مومن کا دل مسجد میں لگتا ہو، یہ جیسے تھرمامیٹر لگا کر ہم دیکھتے ہیں، بس دیکھ لو جس بندہ مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے، نماز میں لگتا ہے، قرآن پڑھنے میں لگتا ہے، نوافل میں لگتا ہے، وہی بندہ مومن تمہیں مبارک ہو کہ یہاں پر رب ذوالجلال نے تیرے مومن ہونے پر مہر لگا دی ہے۔ ایک آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے ایک سگنل آتا ہے اور وہ پیغام ہے، اور وہ چھوٹا پیغام نہیں ہے، وہ چھوٹا پیغام نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیّ والمتجالسین فیّ والمتزاورین فیّ والمتبازلین فیّ۔ فرماتا ہے جو 4 کام کرنے والے ہیں، جو 4 کام کرتے ہیں، وہ محبت میری خاطر کرتے ہیں۔ 2 نمبر محبت نہیں کرتے، 1 نمبر محبت کرتے ہیں۔ جہاں بیٹھتے ہیں میری خاطر بیٹھتے ہیں، اعتکاف کرنے والا رب کی خاطر بیٹھتا ہے۔ جو میری خاطر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے ان کی ملاقاتیں میری خاطر ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر رقم خرچ کرنا میری خاطر ہوتا ہے۔ موجا یہ 4 کام اگر کوئی بندہ کرتا ہے، 4 کام کرتا ہے، تیری خاطر محبت کرے، تیری خاطر ملاقاتیں کرے، تیری خاطر نشست و برخاست کرے، تیری خاطر وہ رقم خرچ کرے، مولا بتا تو کیا کرتا ہے؟ فرماتا ہے واجبت محبتی، تمہیں مبارک ہو کہ تیرے لیے مجھ خدا کی محبت واجب ہو گئی ہے۔
فرید یا فرید۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔